ساتھ پلیٹ فارم پر سرٹنٹیز کی منادی کریں گے۔ ولیم بارکلے، مشہور رائٹر ان دی لاسٹ سینچری، اس کی ساری باتیں قابل قبول نہیں، لیکن اس کی اسٹرینگتھ ہے انالیٹیکل اسٹڈیز، ورڈ اسٹڈیز، ہسٹوریکل ریفرنسز، بٹ وین اٹ کمز ٹو سپر نیچرل پھر ولیم بارکلے اتنا مؤثر نہیں ہے۔ لیکن اس نے ایک بات کی، اس کا اقتباس دے رہا ہوں۔ پریچنگ ان باتوں کا اعلان کرنا ہے جو یقینی ہے، certainties, not doubts, and the confirmation of belief. Preaching is designed not to produce questions, but to answer questions. Preaching is designed not to awaken doubts, but to settle and conquer doubts. تو اس کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ شک کو، خوف کو، انسرٹنٹیز کو، کویسچنز کو فتح نہیں کر سکتے۔ اور وہ منسٹر، وہ پاسٹر، وہ پریچر جس نے اسٹڈی روم میں بہت وقت گزارا ہے، جب وہ پلیٹ فارم پر آئے گا تو ایک فاتح کی طرح، جس کے پاس ایمان ہے، سرٹنٹی ہے، دلیری ہے، وہ ایمان انسپائر کرے گا اور لوگ برکت پائیں گے۔ اس لیے پڑھیے۔ تیسری بات، سچائی کی کئی سمتیں، ڈیمینشنز ہیں، کئی تہیں ہوتی ہیں، مگر مطالعہ نہ کرنے والا خادم ایک ہی سمت میں رہتا ہے۔ اس لیے مطالعہ مکمل سچائی تمام سمتوں سمیت اس کو پروموٹ کرتا ہے اور لا علمی سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ ورنہ پاسٹر اپنے آپ کو دہراتا رہے گا، ایک ہی قسم کی باتیں کرتا رہے گا، اس کے لوگ اکتا جائیں گے، اور بعض چرچ میں چھٹیاں کرنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ وزٹ کرے گا، پھر گرجے نہیں آئے، وہ کہیں گے جی کو کام پہ گیا سی، وہ بہانے بنائیں گے۔ اصل بات پنجابی آدمی نہیں کرتا جلدی، ادوں کرتا ہے جدو غصے چ ہوئے گا، ادروائز نہیں کرتا۔ اس کا فیس بچاتا ہے۔ لیکن پاسٹر کو پتہ ہونا چاہیے، لیڈرز کو، پریچرز کو، ٹیچرز کو، میں پڑھتا رہوں گا تو لوگوں کی اٹریکشن میری طرف قائم رہے گی، اور وہ بھوکے ہو کر توقع کے ساتھ چرچز میں، میٹنگز میں پہنچیں گے۔ پانچواں پوائنٹ، خادم کے پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی بنیاد بہت وسیع ہونی چاہیے۔ لیکن اس سارے مطالعے کی کسوٹی، ٹچ سٹون پرکھنے کے لیے کہ کیا میں ٹھیک کتابیں پڑھ رہا ہوں، وہ بائبل مقدس ہے۔
جو ہمارے سارے علم کو ٹیسٹ کرتی ہے، ڈائریکشن دیتی ہے. تو ایک پریچر ہے، وہ اس کو ضرورت ہے وہ مختلف قسم کی کتابیں پڑھے تاکہ اس کے ذہنی وسعت زیادہ ہوتی رہے. ہم پریچر ہیں، ہم ایک ہی طرح کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. کئی پریچرز ہیں، ان کو سوشل گیدرنگ میں بٹھا دیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب ہم بات کیا کریں. دے بیکم سو سوشل. کامنٹریز بھی پڑھیں، سوانح عمریاں بھی پڑھیں، ڈیووشنل بکس بھی پڑھیں، اپولوجیٹکس بھی پڑھیں، ہسٹری بھی پڑھیں، ناولس پڑھیں. سم ٹائمز آئی ریڈ پوئٹری. میرا کوئی لگ لینا ہی نہیں ہوتا، لیکن آج کل میں 11واں والیومز پڑھ رہا ہوں، اور بعض اوقات ایک والیوم میں 400 450 صفحہ ہوتا ہے صرف پاکستان کی ہسٹری. آئی ہیو گینڈ سو مچ. تو جب آپ ایسے کانٹیکسٹ میں پریچنگ کریں گے، بھلے آپ ہسٹری کی منادی نہ بھی کرتے ہوں، لیکن اس سے آپ کی سوچ میں میچورٹی اور براڈنس پیدا ہو جاتی ہے. وہ بات تو مذاکرنی ہے، لیکن اس میں بڑی پتے کی بات ہے، براڈ کانٹیکسٹ کی بات ہے. یہ نہیں مجھے پتا بنائی گئی ہے یا ویسے ہی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر تھا اسرائیل کا، تو وہ وزٹ کر رہا تھا یو ایس اے میں. کافی لمبی بات ہے، پرانی بات ہے. ان دنوں میں یہ جو باہر کالیں کرنی ہوتی تھی نا، وہ میری عمر کے لوگوں کو پتا ہوگا. جب یہ موبائل فون نہیں آئے تھے تو ہم کالیں بک کرایا کرتے تھے، کو باہر کرنی ہوتی. کس کس کو اس بات کا پتہ ہے؟ انہوں نے پوچھنا کہ جی یہ کال اوپن ہے یا 3 منٹ دی ہے. ہم نے کہنا اوپن ہے، تو وہ بھی 5 منٹ دی ہوتی سی. انجی سی تے اچھرے جانا، اوتھے کال بک کرانی. اگر گھر فون ہے تو انتظار کرتے رہو. تو یہ پریزیڈنٹ گیا وہاں، پرائم منسٹر اسرائیل کا، تو اس کو امریکنز کہتے ہیں اب ہم نے لانگ ڈسٹنس کال دریافت کر لی ہے، اور وہ $1 لگتا ہے، اینڈ وی کین کنیکٹ یو اینی ویئر ان دی ورلڈ. وہ باتیں سنتا رہا پرائم منسٹر، تو اس نے کہا ریئلی؟ تو ایک بولا، اور وہ کہتا ہے ان $1 وی کین کال گاڈ ناؤ. ہم خدا کو بھی اتنی لانگ ڈسٹنس ہم نے دریافت کر لی ہے، وی کین کال گاڈ اینڈ اونلی $1. پرائم منسٹر کہتا ہے او دیٹس ویری ایکسپینسو. کہتا ہے وی کال گاڈ in 10 cents because for us it's a domestic call. ہمارے لیے یہ ڈومیسٹک ہے. بات کیا ہو رہی ہے؟ ان کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اینڈ کانٹیکسٹ دوسری تمام قوموں سے خدا کے بارے میں بہت بڑا ہے. اور صرف باتیں سنیں، تالی شالی کی کوئی ضرورت نہیں. وہ بشارتی میٹنگ میں جو خادم پڑھنے والا ہے، اس کا کانٹیکسٹ، اس کا ذہن ڈیپ اینڈ رچ مطالعے کے ساتھ جب وہ بات کرے گا تو اس میں ڈیپتھ بھی ہوگی اور وسعت بھی ہوگی، اور لوگ ایجوکیٹ ہوں گے. اس لیے کتابیں پڑھیے. 5ویں بات،
نہیں، پنجویں دئی کو پوائنٹ رہ گیا. ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ میں، یہاں اتنا زیادہ نہیں. کئی کتاباں پڑھ دینے لوگوں کو اوائڈ کر لیں کہ بھی یہ بندہ پڑھن دیا ہے تو نہ انہوں بلاؤ. اٹس این آئسولیشن. تو کتابیں پڑھنا حقائق سے چھپنے کی بات نہیں، بلکہ حقائق کا سامنا کرنے کی تیاری ہوتی ہے. تو جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں مختلف قسم کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تھی پڑھے آتے آ کے اسی طرح ہی آ کے سنا دیو تے حوالہ بھی نہ دیو، انج پیش کرو کہ جیسے میں ہی بول رہا ہوں. وہ کہتے ہیں a man may milk 300 cows but he should make his own butter. کیا اس کی اردو کریں گے؟ 300 گائیوں کا دودھ دھو لیں، چول وہ 300 گاواں، لیکن مکھن تو انہوں آپ ہی بنانا پائے گا. کتابیں پڑھیں، مختلف قسم کی پڑھیں، لیکن جب آپ بولیں تو آپ کا اپنا بن کے آپ میں سے نکلے. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. چھٹی بات، خادم اس وقت طالب علم یا مطالعہ کرنے والا خادم بنے گا جب وہ ٹائم بجٹ بنائے گا. آپ بات کر رہے تھے، جو سب سے آخر میں بولتا ہے انہوں یہ کاٹا ہے کہ جو کچھ اس نے کہنا ہوتا ہے وہ سارا پہلے کہا جا چکا ہوتا ہے. So you need to budget your time. جس طرح آپ فائنینشیل بجٹ بناتے ہیں، بناؤں ہو یا نہیں، پنجاب چتے نہ نہیں تنخواہ ملے تو وہ پہلے ہی ہفتے ختم ہو جاتی، باقی 3 ہفتے شیخان کی دکان پہ. اس سے آپ صحیح طور پر آہستہ آہستہ آپ ڈسپلن میں آ جائیں گے. اب آخر میں 2 تیموتھیوس 4 باب 13ویں آیت. مجھے نہیں پتا یہ کسی نے پڑھ دی ہے یا نہیں، جے پڑھ دیتی ہے تو دہرائی کے لیے سوری. اچھا 13ویں آیت 2 تیموتھیوس. یہ پورا خاطی اور پرٹیکولرلی چیپٹر 4. بائی دی وے، جہاں تک ہمیں علم ہے اکارڈنگ ٹو دی ریکارڈ، یہ پولوس کی زندگی کا آخری خط. اندازہ کیجئے، اور آدمی بول رہا ہے بھئی میں اب قربان ہو رہا ہوں، میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے. اسی یہ جنازے والی والا رکھیا ہے، یا وہ گیت اگائے زبور 16 تھاں ہے منیا گیا، وہ جنازے والی رکھیا ہے. اٹس اے رانگ تھنگ ایکچولی، بٹ اینی وے میرے کوچ کا وقت آ پہنچا. میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، راست بازی کا تاج رکھا ہوا ہے. فلاں نے مجھے چھوڑ دیا، اس دنیا اس جہان کو پسند کر کے دماس مجھے چھوڑ دیا. ایک جگہ پر وہ لکھتا ہے کسی نے میرا، یہیں آ گئی ہے، کسی نے میرا ساتھ نہ دیا. کین یو امیجن؟ میں صرف تھوڑا سا کانٹیکسٹ بنا رہا ہوں. when Paul wrote this letter in prison، اور اسے یقین ہے کہ اب اس کو سزائے موت ہو گئی ہے،
He is going into the eternity. لیکن ایک خاص درخواست کرتا ہے کہ جو چوغا میں ترواس میں کرپس کے ہاتھ چھوڑ آیا ہوں، جب تو آئے، یعنی تیموتھیوس، when you come to Rome، تو وہ یعنی چوغا اور کتابیں اور خاص کر رکھ کے تمار لیتا آئی. ان انگلش clock, books and parchments. رکھ کے تمار، چمڑے کا بنا ہوا تمار، آج کی زبان میں صفحہ، پیج. میں حیران ہوں، چلو چوغا تو کہتا ہوگا کیونکہ آگے ہی وہ لکھتا ہے 21 آیت میں، جاڑوں سے پہلے میرے پاس آ جانے کی کوشش کر. ونٹر از اپروچنگ. تو اس کو ضرورت بھی ہوگی. یہاں بات لمبی ہو جائے گی. ایک تو پراسپیرٹی تھیولوجی کی ہے. دس مین از گوئنگ ٹو ہیون. ایک چوغا ان اونچائی ہے. ہی ڈزنٹ ہیو اے ہول بگ cupboards of clothes. Relatively, he is poor. Sacrificial living. چوغا لیتے آئیو کیونکہ سردی پڑ جائے گی. I need to take care of my body. اور پھر کچھ کتابیں اور تمار. اس پر کامنٹیٹرز بہت کچھ لکھتے ہیں. وہ پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کتاباں کیڑیاں سن, یہ پارچمنٹ کیا تھی. کوئی کہتا ہے جی یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ بکس تھی, کوئی کہتا ہے جی جوش کامنٹریز تھی. ایک نے یہ بھی کہا ہے کہ کیس چل رہا تھا اور آخری مراحل میں تھا, پولس نے اپنی نیشنلٹی کا ثبوت ایک تمار پر لکھا ہوا تھا, وہ منگوایا ہے. بٹ نو باڈی نوز. لیکن پوائنٹ یہ ہے, بندہ یہی سوچ سکتا ہے کہ بھی میں تو جا رہا ہوں, کتابیں کیا کرنی ہیں اب میں نے. جس کی بابت کتابیں ہیں اب تو میں نے اسے فیس ٹو فیس دیکھ لینا جا کے. لیکن اس کے باوجود پولس رسول ساری عمر ایز این اپوسل, انسپائرڈ مین, رول کو سے بھرا ہوا, ہیلنگ منسٹری, ٹیچنگ منسٹری, رائٹر, ایوری تھنگ. اس کو آج بھی ضرورت پڑی کہ آئی نیڈ بکس. کتابیں لیتا آئی, تمار لیتا آئی. یہ اور یہاں لکھا ہوا ہے خاص کر رکھ کے تمار لیتا آئیو. میں نے اس کا گریک ورڈ دیکھا, خاص کر ملستا. اس کا مطلب ہے چیفلی, سب کچھ بھول جائے مگر یہ چیز نہ بھولے. یعنی تمار اور کتابیں, یہ میری سب سے بڑی ضرورت ہے, چوغے سے بھی سب سے بڑی ضرورت. آئی نیڈ بکس. تو مائی ڈیئر فرینڈس, آج ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا سیمینار کیا. اپریشیٹ یو. لیڈرشپ پہ بڑے سیمینار ہوتے ہیں, جنہیں سیمینار ہو تو ورس لیڈر ہی بننا ہے. ٹرانسفارمیشن نہیں ہو. لیکن لیڈرشپ پہ سیمینارز اتنے نہیں ہوتے, تو تھینک یو فار دیٹ. تو یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. تو پلیز آج سے اپنے اپنے گھروں میں چھوٹی سی لائبریری بنانا شروع کیجئے, کتابیں پڑھیے. اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا, اور آپ کے نیچے جو لوگ کام کرتے ہیں یا آپ کی سنتے ہیں, they will also grow a lot. تو تھینک یو, گاڈ بلیس یو. اس کتاب کے لیے بھی
آپ کو مبارک ہو. تھینک یو سو مچ.